السلام علیکم دوستو، داستان راؤ کے چینل میں خوش آمدید۔ یہ کہانی مجھے ایک خاتون نے بھیجی تھی۔ انہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، لیکن ان کی گفتگو میں ایک ایسا بوجھ تھا جو صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جنہوں نے برسوں تک کسی اندیکھی آزمائش کے ساتھ زندگی گزاری ہو۔ کچھ کہانیاں سن کر انسان صرف ڈرتا نہیں، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ بھی انہی میں سے ایک کہانی تھی۔ انہوں نے کہا، میرے والد کراچی کے ایک مشہور بازار میں درزی تھے۔ صرف کپڑے سینے والے آدمی نہیں، بلکہ اپنے ہنر میں ایسے پکے تھے کہ لوگ ان کے پاس کپڑا اس یقین کے ساتھ چھوڑتے تھے جیسے کسی قابل اعتماد آدمی کے پاس امانت رکھ رہے ہوں۔ ان کے ہاتھ میں ایک عجیب صفائی تھی۔ وہ کٹنگ کرتے تو کپڑا بالکل سیدھا بیٹھتا، وہ ناپ لیتے تو 1 انچ کا فرق بھی نہیں آتا، اور وہ جوڑا سیتے تو پہننے والا خود کو خاص محسوس کرتا۔ شادی بیاہ کے موسم میں ان کی دکان پر رات گئے تک مشینوں کی آوازیں چلتی رہتی تھی۔ عید کے دنوں میں تو دکان کے باہر ٹوکن لینے والوں کی قطار لگ جاتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، عید سے چند دن پہلے جب وہ رات گئے گھر واپس آتے تھے تو ان کی آنکھوں میں تھکن ہوتی تھی، کندھے جھکے ہوتے تھے، مگر چہرے پر ایک سکون بھی ہوتا تھا۔ ایک مردانہ اطمینان کی محنت رنگ لا رہی ہے، رزق حلال آ رہا ہے اور گھر چل رہا ہے۔ ہمارے گھر میں نہ شاہی لباس، نہ شاہی آتشی، نہ شاہی اوچپن، نہ دولت کی نمائش، لیکن کمی بھی نہیں تھی۔ راشن وقت پر آتا تھا، اسکول کی فیس بھر جاتی تھی، عید پر نئے کپڑے بنتے تھے، امی کے ہاتھ میں خرچہ رہتا تھا، اور ہمیں یہی لگتا تھا کہ شاید زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، سادہ، معمولی مگر محفوظ۔ ابا کی ایک عادت تھی، اور وہ بار بار ایک ہی جملہ کہا کرتے تھے، آدمی کو کرائے کی چھت کے نیچے جینا نہیں چاہیے، آدمی کو اپنا سایہ بنانا چاہیے۔ وہ یہ بات صرف خواب دیکھنے کے لیے نہیں کہتے تھے، وہ اس پر خاموش سے برسوں سے کام بھی کر رہے تھے۔ تھوڑا تھوڑا بچاتے، تھوڑا تھوڑا کاروبار میں لگاتے، تھوڑا گھر میں رکھتے۔ پہلے انہوں نے ایک چھوٹی سی ورکشاپ بنائی جہاں صرف 2 مشینیں تھیں، پھر آہستہ آہستہ دکان میں 2 کاریگر رکھے۔ پھر انہوں نے صرف سادہ سلائی تک خود کو محدود نہیں رکھا، بلکہ ریڈی میڈ کپڑوں کی فٹنگ، بوٹنگ، فینچنگ، اسپیشل ہینڈ ورک اور مہنگے جوڑوں کی فائنل سیٹنگ تک کے کام لینا شروع کر دیے۔ ان کا دائرہ پھیلنے لگا۔ جو لوگ پہلے صرف کپڑے سلوانے آتے تھے، اب اپنی بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں کے خاص جوڑے بھی انہی کے سپرد کرنے لگے تھے۔ بازار میں ان کا نام چلنے لگا تھا، مگر یہی دنیا کا اصول ہے کہ جب کسی آدمی کی محنت رنگ لانے لگتی ہے تو صرف خیر خواہ نہیں بڑھتے، کچھ خاموشی دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ خاموشی سے دشمن بھی بن جاتے ہیں، وہ لوگ جو سامنے سے مسکرا کر بات کرتے ہیں لیکن دل کے اندر آپ کی ترقی سے جل رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کی کامیابی کو آپ کی محنت نہیں اپنی توہین سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب ابا نے فیصلہ کیا کہ بازار کے زیادہ اچھے حصے میں ایک نئی دکان لی جائے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ قدم چل گیا تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ وہ بار بار ایک ہی بات پہ زور دیتے تھے، یہ قدم چل گیا تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ وہ کئی راتیں بیٹھ کر حساب لگاتے تھے، کبھی رجسٹر کھولتے، کبھی پرچوں پر اندازہ لگاتے، کبھی امی سے مشورہ کرتے کہ رسک لینا چاہیے۔ انہوں نے دکان کے لیے جگہ دیکھی، ایڈوانس طے کیا، تھوڑی جمع پونجی لگائی، تھوڑا ادھار لیا، اور ایک نئی شروعات کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی تیاری شروع کر دی۔ ان دونوں وہ بہت مصروف رہتے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ خوشی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک غیر معمولی بے چینی بھی آنے لگی تھی۔ وہ پہلے کی طرح ہنستے نہیں تھے، اکثر خاموش ہو جاتے تھے، کبھی بیٹھے بیٹھے کھو جاتے، کبھی یوں لگتا جیسے ذہن کسی انجانے دباؤ میں ہو۔ ہم نے پہلے اس کاروبار کا ٹینشن سمجھا، امی نے بھی یہی کہا کہ بڑا قدم ہے اس لیے طبیعت باری ہے، مگر بعد میں ہمیں سمجھ آیا کہ وہ دباؤ صرف کاروبار کا نہیں تھا، کچھ اور بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو چکا تھا۔ نئی دکان لینے کے بعد ہفتوں بعد حالات ایسے بدلنے لگے جیسے کسی نے ایک ایک کر کے سب رستے بند کرنا شروع کر دیے ہوں۔ جو گاہک صلاح حال سے آتے تھے وہ اچانک کم ہونے لگے، کچھ لوگ کپڑے دے کر غائب ہو جاتے، کچھ آرڈر ایسے مسموخ ہو گئے کہ ابا پہلے ہی کپڑا خرید چکے تھے اور نقصان اپنی جیب سے برداشت کرنا پڑا۔ 2-3 بار ایسا ہوا
بالکل تیار جوڑے پر آخری لمحے میں کوئی ایسا داغ یا خرابی نکل آئی جو سمجھ سے باہر تھی۔ حالانکہ ابا کے ہاتھ سے ایسے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ دکان میں اوپر کی لان سے پانی رس گیا اور کئی مہینے کپڑے خراب ہو گئے۔ کئی مہینوں سے پڑے ہوئے کپڑے، مہنگے کپڑے خراب ہو گئے۔ دوسری بار ایک بڑے آرڈر پر ایڈوانس پیمنٹ لینے کے باوجود گاہک نے الزام لگا دیا کہ کپڑا بدل گیا ہے۔ ابا جتنی وضاحت کرتے تھے معاملہ اتنا ہی الٹ پڑتا جاتا تھا۔ کبھی کسی کاریگر سے ایسی غلطی ہو جاتی جو اس نے سالوں میں نہیں کی تھی، کبھی بجلی کا مسئلہ، کبھی مشین کا اچانک خراب ہو جانا، کبھی کسٹمر کا جھگڑا، کبھی مال کی ڈیلیوری میں مسلسل اور پرابلم آنا، کبھی ڈیلیوری میں مسئلہ ہو جانا۔ ابا کہتے تھے نقصان کبھی ایک طرف سے آئے تو آدمی سنبھل لیتا ہے، مگر جب ہر طرف سے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جائیں تو کشتی ڈوبنے لگتی ہے۔ بالکل یہی ہمارے ساتھ ہو رہا تھا۔ یہ کوئی ایک حادثہ نہیں تھا، نہ ایک دن کی خرابی، نہ 2 دن کی بدقسمتی۔ یہ ایک تسلسل تھا، یہ ایک ایسا سلسلہ جس میں ہر راستہ بند ہوتا جا رہا تھا اور ہر کوشش کے بعد ایک نئی مشکل کھڑی ہو جاتی تھی۔ گھر میں بھی برکت جیسے اٹھنے لگی تھی۔ پہلے جو پیسے تھوڑے ہوتے تھے وہ بھی کافی لگتے تھے، اب زیادہ ہوتے ہوئے بھی کم پڑنے لگے۔ راشن جلدی ختم ہو جاتا تھا، کہیں نہ کہیں سے اچانک خرچہ نکل آتا، کبھی کسی بچے کی کتابیں، کبھی دوائی، کبھی دکان کا نقصان، کبھی ادھار۔ ابا گھر آتے تو ان کے چہرے پر وہ سکون نہیں ہوتا تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ پہلے جیسے آدمی نہ رہے تھے۔ ان کے کندھوں پر صرف مالی بوجھ نہیں تھا، ایک انجان سا ذہنی اندھیرا بھی چپکنے لگا تھا۔ ان کی خاموشی بڑھنے لگی۔ وہ پہلے ہر بات میں رعایت دیتے تھے، بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، امی سے دکان کے قصے کرتے تھے، لیکن اب کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ وہ مغرب کے بعد آ کر سیدھا ایک کونے میں بیٹھ جاتے۔ چائے ہاتھ میں ہوتی مگر ٹھنڈی ہو جاتی۔ امی 2-3 بار پوچھتی کیا ہوا، وہ صرف ایک لفظ کہتے کچھ نہیں، مگر ان کی اس کچھ نہیں میں ایک ایسا بوجھ ہوتا تھا جو صرف انسان نہیں، دیواریں بھی محسوس کرتی تھیں۔ گھر کے اندر کی ہوا جیسے بدلنے لگی، امی بھی فکر میں گھلنے لگی۔ پہلے وہ ابا کو سمجھاتی تھی، سہارا دیتی تھی، ہمت باندھتی تھی، لیکن جب ایک کے بعد ایک مشکل آنے لگی تو ان کے لہجے میں بھی تلخی آنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے معاملوں پر پریشان ہو جانا، کبھی نمک زیادہ ہونے پر بحث کرنا، کبھی بچوں کے شور پر ناراضگی، کبھی خرچ پر تکرار۔ لڑائی جھگڑے ہمارے گھر میں پہلے کبھی اس شدت سے نہیں ہوئے تھے، مگر اب وہ بھی ہونے لگے تھے۔ عجیب بات یہ تھی جیسے اصل وجہ کچھ اور ہو اور زبان پر صرف بہانہ آ جائے۔ کئی بار ایسا لگتا تھا جیسے گھر کے اندر موجود ہر شخص ایک دوسرے سے ذرا زیادہ چڑچڑا، ذرا زیادہ احساس اور ذرا زیادہ تھکا ہوا ہو گیا ہو۔ جیسے صرف پیسے کم نہیں ہوئے تھے، حوصلہ بھی کم ہو گیا تھا۔ ہم بچے اس وقت اتنے بڑے نہیں تھے کہ کاروبار کے اتار چڑھاؤ کی اصل وجوہات سمجھ سکتے، لیکن اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے کہ گھر کے بدلتا ہوا ماحول محسوس نہ کر سکیں۔ ہمیں ابا کے قدموں کی آواز سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ آج دن کیسا گزرا ہوگا۔ اگر وہ تیز قدموں سے آتے تو شاید کچھ کام بن گیا ہوتا، اگر آہستہ آہستہ آتے، جوتے اتارتے ہوئے بھی خاموش رہتے تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ آج بات خراب ہے۔ مجھے آج بھی وہ شامیں یاد ہیں جب مغرب کے بعد گھر میں ایک عجیب سا اندھیرا پھیل جاتا تھا۔ باہر کی روشنیاں جل رہی ہوتی تھی، اندر بھی بلب روشن ہوتے تھے، مگر پھر بھی لگتا تھا کہ گھر پر جیسے سائے چڑھ گئے ہوں۔ ابا ایک کرسی پر بیٹھ جاتے، سامنے چائے رکھ دی جاتی، وہ اسے ہاتھ میں لے لیتے مگر پیتے نہیں تھے۔ امی 1-2 بار پوچھتی کیا ہوا، وہ کہتے کچھ نہیں، لیکن ان کے اس کچھ میں اتنی تھکن، اتنی بے بسی اور اتنا دباؤ ہوتا تھا اور اتنا خوف ہوتا تھا کہ ہم بچے بھی خاموش ہو جاتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے صرف ان کا دل نہیں ڈوبا ہو، پورا گھر ان کے ساتھ بیٹھا ہو، سانس روک کر کچھ سن رہا ہو۔ ایک دن میرے ماموں گھر آئے، وہ عام دنوں کی طرح ہنسی مذاق کرتے ہوئے انہیں کہا، بلکہ ان کے چہرے پر ایک سنجیدگی دیکھی جیسے وہ پہلے ہی کچھ سمجھ رہے ہوں۔ انہوں نے آتے ہی ابا کو غور سے دیکھا، چند لمحے خاموش بیٹھے رہے اور پھر آہستہ سے بات چھڑی۔ پہلے انہوں نے کاروبار کے بارے میں پوچھا، پھر نقصان کی تفصیل، پھر ایک ایک کر کے وہ تمام چیزیں جن کا ابا سامنا کر رہے تھے۔ جیسے جیسے ابا بات کرتے گئے، ماموں کے چہرے کی سنجیدگی بڑھتی گئی اور آخر کار انہوں نے ایک ایسا مشورہ دیا جو سننے میں آسان تھا مگر ماننا بہت مشکل۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت دکان سنبھل نہیں رہی تو عارضی طور پر کہیں نوکری کر لی جائے تاکہ حالات سنبھل سکیں
اور ذہن کو کچھ سکون مل سکے۔ یہ بات ایک عام آدمی کے لیے شاید معمولی ہو، مگر ایک ایسے شخص کے لیے جو برسوں سے اپنا مالک ہو، جو خود دوسروں کو کام دیتا ہو، اس کے لیے کسی اور کے سامنے نوکری کے لیے جانا صرف ایک فیصلہ نہیں بلکہ اپنے اندر کے غرور، خودداری اور پہچان کو ایک حصے کو توڑنے جیسا ہوتا ہے۔ مگر حالات ایسے ہو چکے تھے کہ انکار کی گنجائش باقی نہیں تھی، اس لیے ابا نے یہ فیصلہ مان لیا۔ ماموں نے بتایا کہ ان کی ایک جان پہچان ایک کمپنی میں جہاں شاید کوئی مناسب کام مل جائے، اور طے ہوا کہ اگلے دن صبح ابا وہاں جائیں گے۔ اگلی صبح کا منظر آج بھی یاد ہے، کیونکہ اس دن کی فضا عام دنوں میں مختلف تھی۔ ابا نے معمول سے زیادہ اہتمام کے ساتھ تیاری کی، سفید شلوار قمیض پہنی، بال سنوارے، ایک فائل ساتھ لی جس میں شاید کچھ کاغذات، اور دروازے کی طرف بڑھے۔ امی ان کے پیچھے خاموشی سے کھڑی ہو گئی اور انہیں ایسے دیکھتی رہی جیسے کسی انجان خدشے نے ان کے دل کو جگڑ لیا ہو۔ بعد میں وہ کہا کرتی تھی کہ اس دن انہیں عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے وہ اپنے شوہر کو روزمرہ کے کام کے لیے نہیں بلکہ کسی ایسے امتحان کی طرف بھیج رہی ہو جس کا نتیجہ واضح نہ ہو۔ ابا نہ جاتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہمیں دیکھ گیا، مگر وہ مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچی، اور پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہوا تو گھر میں ایک ایسی خاموشی پھیل گئی جو عام خاموشی نہیں تھی بلکہ انتظار، بے چینی اور انجانے خوف سے بھری ہوئی تھی۔ دوپہر گزر گئی۔ امی نے خود کو یہی تسلی دی کہ شاید وہاں بات چیت میں وقت لگ رہا ہوگا۔ پھر شام ہوگی اور چائے تیار ہو کر بھی ٹھنڈی ہو گئی، مگر ابا کا کوئی پتہ نہ تھا۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا، امی کی بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتے، کبھی باہر جھانکتی، کبھی گھڑی کو دیکھتے جیسے وقت کو روکنے یا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اچانک ماموں کا فون آیا اور ان کی ایک جملے نے گھر میں کو فضا کو مکمل طور پر بدل دیا۔ بھائی نے یہاں آئے ہی نہیں، اس جملے کے بعد جیسے ہر چیز اپنی جگہ جم گئی ہو۔ امی کا رنگ اڑ گیا، ہم بچے بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور پہلی بار ہمیں احساس ہوا کہ کچھ واقعی غلط ہو رہا ہے۔ اس وقت نہ ہر ہاتھ میں موبائل تھا، نہ فوری رابطے کی سہولت، اس لیے اگر کوئی گھر سے نکل جائے تو اس کا نہ ملنا واقعی خوفناک ہو سکتا تھا۔ ایک ایک لمحہ بھاری ہونے لگا، ہر گزرتا ہوا گھنٹہ جیسے کئی گھنٹوں کے برابر لگ رہا تھا، اور گھر میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جس میں ہر دل اپنے اپنے خدشے سے بھر رہا تھا۔ کافی رات گزرنے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور امی تقریباً دوڑتی ہوئی دروازہ تک پہنچی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ابا سامنے کھڑے تھے، مگر وہ وہی شخص نہیں لگ رہے تھے جو صبح گھر سے نکلا تھا۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جیسے کئی دنوں سے بیمار ہو، کپڑے گرد اور مٹی سے بڑے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھی مگر نیند کی کمی سے نہیں بلکہ کسی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے، اور ہونٹ خشک تھے، اور اندر آئے مگر سیدھا کرسی پر نہیں بیٹھے بلکہ جیسے ان کی اندر کھڑے رہنے کی طاقت ہی باقی نہ رہی ہو، وہ سیدھے فرش پر بیٹھ گئے۔ امی فوراً ان کے پاس ایک پانی دیا، سوال کیا، مگر وہ کچھ لمحے بول ہی نہ سکے، جیسے الفاظ ان کے اندر کہیں بند ہو گئے ہوں۔ پھر اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ منظر ہمارے لیے سب سے زیادہ خوفناک، کیونکہ باپ کو روتے ہوئے دیکھنا بچے کے لیے دنیا کے کسی بھی خوف سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ کافی دیر بعد جب ان کی سانس کچھ بحال ہوئی تو انہوں نے جو کچھ بتایا اس نے گھر میں موجود ہر شخص کو خاموش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بس میں بیٹھے تھے، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، راستہ بھی وہی تھا، لوگ بھی عام تھے، مگر اچانک انہیں شاید گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ پہلے دل تیزی سے دھڑکنے لگا، پھر سانس جیسے رکنے لگی، اور پھر انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بالکل ان کے کان کے قریب آ کر آہستہ مگر واضح انداز میں ایک ہی بات بار بار کہہ رہا ہو، واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ انہوں نے کئی بار ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو ان سے بات کر رہا ہو، بس کے اندر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر وہ آواز بند نہیں ہو رہی تھی بلکہ مزید واضح ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ صرف وہم ہے، مگر جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے وہ آواز اور قریب محسوس ہونے لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا خوف ان کے اندر پھیلنے لگا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے اگر وہ اس کے رستے پر مزید آگے گئے تو کچھ ایسا ہو جائے گا جس سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ انہوں نے اگلے سٹاپ کا انتظار بھی مشکل سے کیا۔
اور جیسے ہی بس رکی وہ تقریباً لڑکھڑاتے ہوئے نیچے اتر گئے۔ اس کے بعد وہ نہ آگے جا سکے نہ واپس لوٹ سکے، بلکہ کئی گھنٹے سڑک کے کنارے بیٹھے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کرتے مگر جسم ساتھ نہیں دیتا، جیسے کسی نے انہیں وہیں روک رکھا ہو، اور ذہن میں بس ایک ہی خیال بار بار آتا رہا کہ اگر وہ آگے بڑھتے تو شاید واپس نہ آ پاتے۔ وہ کئی گھنٹے اس کیفیت میں رہے، یہاں تک کہ رات ہو گئی، اور پھر کس طرح وہ گھر واپس آئے، مگر وہ جو شخص صبح گھر سے نکلا تھا وہ واپس نہیں آیا تھا۔ اس کی جگہ ایک ایسا انسان لوٹا تھا جس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا، اور شاید کچھ ایسا بھی تھا جو اس کے ساتھ ساتھ واپس آ چکا تھا۔ حضرات، کیسی کہانی لگی مجھے لازمی کمنٹس میں بتائیے گا، اپنی رائے دیجیے گا، اور اتنی محنتوں سے یہ کہانی نیریٹ کرتا ہوں میں۔ لائک، کمنٹس، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اپنی کہانی مجھے شیئر کرنے کے لیے ڈی ایم میں میرا اکاؤنٹ ہے، جی میل اکاؤنٹ ہے، وہاں پہ آپ بھیج سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی سٹوری نیریٹ کر سکوں۔